السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نکاح اور زنا کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں برکت رکھی ہے اور زنا میں وہ خرابیاں ہیں کہ زنا انسان کا ایمان چھین لیتا ہے۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی نکاح کے متعلق۔ نکاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مسلسل مزدوری کی ہے، اور دوسری طرف زنا سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک مسلسل جیل کاٹی ہے۔ بس اسی سے نکاح کی اہمیت اور زنا کی قباحت معلوم کریں۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی محض تاریخ نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ دیکھو، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے نکاح کے لیے 10 سال تک مسلسل مزدوری کی اور کسی شہزادی کے محل میں نہیں، ایک عام چرواہے کی طرح دن رات کام کرتے رہے۔ کیونکہ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ پاک رشتہ محنت سے حاصل ہوتا ہے، حرام راستوں سے نہیں۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جنہوں نے زلیخا کے خواہش اور محل کی چمک کے باوجود زنا کے دروازے پر ایمان کی چٹان کھڑی کر دی۔ جب گناہ کا دروازہ کھلا تو یوسف علیہ السلام نے دنیا کی لذت نہیں، قید خانے کی تنہائی کو چن لیا، کیونکہ ان کے نزدیک زنا کی ایک پل کی لذت ہمیشہ کی ذلت تھی۔ اللہ نے دونوں نبیوں کو ان کی پاکیزگی کے بدلے عزت عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بنے جن سے اللہ نے کلیم اللہ بن کر کلام کیا۔ یوسف علیہ السلام نبی بنے جنہیں مصر کی سلطنت عطا ہوئی اور ہمیں پیغام دے گئے کہ نکاح کے لیے محنت کرو، زنا سے بچنے کے لیے قربانی دو، کیونکہ عزت اسی راستے میں ہے۔ خلاصہ، نکاح ایک مقصد عبادت ہے اور زنا ایک لعنت جو روح کو سیاہ کر دیتی ہے۔ جو شخص نکاح کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی مدد سے کبھی محروم نہیں رہتا، اور جو زنا سے بچنے کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ نکاح قربانی مانگتا ہے، زنا ایمان چھین لیتا ہے۔ جس نے نکاح کے لیے صبر کیا وہ کامیاب ہوا، اور جو زنا کے لیے جھکا وہ ہمیشہ کے لیے گرا۔ تو میرے بھائی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نکاح بہت زیادہ پسند ہے، اور زنا وہ گناہ ہے، وہ عذاب ہے، وہ لعنت ہے جو ہمارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور ہماری محبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور زندگی بھر کے لیے بدن پہ ایک داغ چھوڑ جاتا ہے جو جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ داغ اس کے بدن سے کبھی نہیں مٹتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کو کہ جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جلد سے جلد ان کی شادی کرائی جائے۔ کیوں کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان حرام راستہ چن لیتا ہے، اور اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق ماں باپ کے اولاد کے اوپر رکھے ہیں، اور کچھ حقوق اولاد کے ماں باپ کے اوپر بھی ہیں، جیسے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کا پیارا سے پیارا نام رکھا جائے، جب وہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کریں، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو آپ اس کی پٹائی لگائیں اور اس سے سختی کریں کہ آپ نماز پڑھو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ ہے
اولاد کے حقوق جو ماں باپ کے اوپر ہیں، لیکن آج ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف میرے حقوق کے بارے میں بات کی جائے۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف میرے حقوق کی بات ہو، بیوی یہ چاہتی ہے کہ صرف میرے حقوق کی بات ہو، شوہر یہ چاہتا ہے صرف میرے حقوق کی بات ہو، بھائی یہ چاہتا ہے صرف میرے حقوق کی بات ہو، بہن یہ چاہتی ہے صرف میرے حقوق کی بات ہو، ساس یہ چاہتی ہے صرف میری حقوق کی بات ہو، بہو یہ چاہتی ہے صرف میرے حقوق کی بات ہو۔ لیکن انسان کو دوسرے کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو یہ چاہیے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکے اور جو راستہ حلال قرار دیا اسلام نے اس راستے کو اپنائے۔ آج دیکھو مسلمان کی لڑکیوں کو، آج دیکھو مسلمان کے نوجوانوں کو حرام دوستیاں کر رہے ہیں، لیکن جب وہی لڑکی ان سے شادی کی بات کرتی ہے تو وہ یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے گھر پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ کیوں ان کے جھانسے میں آ رہی ہو؟ تم فوراً ان سے کہو ہمیں شادی کرنی ہے آپ کے ساتھ، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی زندگی مت برباد کریں۔ تو میرے بھائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک بکری چرائی، کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ نکاح پاکیزہ راستہ ہے، محبت والا راستہ ہے، لیکن اور جو راستے ہیں وہ خطرناک راستے ہیں، برائی کے راستے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی کیا اہمیت ہے، کیا برکت ہے۔ آج نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم نے شادی کر لی تو ہم بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم اس کو کہاں سے کپڑے پہنائیں گے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے تم نکاح کرو، برکت ہم تم کو دیں گے۔ تم نکاح کرو، اللہ تم کو برکت دے گا میرے بھائی۔ لیکن آج اسی کے مارے وہ 1000 لڑکیوں سے دوستی کر لے گا، لیکن جب شادی کی بات اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ یہ شعر مارے گا کہ ایک دن کی چاندنی اور زندگی بھر رونا دھونا ہے، یہ وہ بات کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس راستے کو چھوڑ دیں، حرام راستے کو، اور سیدھے راستے کو اپنا لیں۔ خدا کی قسم زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔